بہر کیف آپ حضرات تھوڑی دیر توجہ اپنی بنا کے رکھیں۔ آج آپ کا جو فوکس ہے اس بات پر لے جانا چاہوں گا کہ کیا ضرورت ہے ہمیں امام حسین کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے کی، کیا ضرورت ہے ہمیں اہل بیت سے محبت کو قائم رکھنے کی، کیا ضرورت ہے ہمیں صحابہ کرام کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے زندگی کے معاملات کو طے کرنے کی۔ قرآن مقدس کی جس آیت کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ مفہوم آپ بخوبی جانتے ہیں۔ ہر سال علماء کرام کی زبانی آپ اسے سماعت کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جائیں انہیں مردہ گمان نہ کیا جائے، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اس کا جو مفہوم ہے وہ اسی طرح سے ہے۔ ہم ہر سال یہ سماعت کیا کرتے ہیں۔ میری گفتگو کے دو تین پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ حسین زندہ ہیں، حسین زندہ ہیں، اور آپ بھی زندہ دلی کا ثبوت وقفے سے جب آپ کی طبیعت جو ہے وہ جھومنے لگے تو آپ رسپانس دینے سے پیچھے بھی نہ ہٹیں۔ تو میں نے عرض کیا حسین زندہ، ہمارا رسپانس ویسا معاف کیجیے اگر نہیں آیا۔ حسین زندہ، حسین زندہ ہیں، ہمیں نظر آئیں یا نہ نظر آئیں، حسین زندہ۔ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، اور کل قیامت تک زندہ رہیں گے۔ بلکہ ایک انگلش کا ورڈ ہے فور ایور۔ حسین جو لائیو ہیں وہ فور ایور ہیں، ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ تو حسین زندہ ہے۔ جو یہ کہتے ہیں حسین زندہ نہیں ہیں، وہ یہ سمجھ لیں کہ حسین زندہ کیوں نہیں ہیں۔ کبھی انہوں نے غور کیا اس بات پر؟ افسوس کہ اگر غور کر لیتے اپنے ان دونوں کاندھوں پر۔ یہاں جو دو فرشتے بیٹھے ہیں رات دن آپ کی تمام باتوں کو، آپ کی تمام نقل و حرکت کو اپنے رجسٹر میں قید کر رہے ہیں۔ آپ ان علماء کی بارگاہ میں جائیں گے، یہاں سے رہنمائی ملے گی کہ وہ جو میاں مخلوق ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ یہ جسم نہیں رکھتے، وہ ایک نوری مخلوق ہے اور نظر نہیں آیا کرتے۔ لیکن اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو اس پر یقین رکھنا ہوگا کہ یہ فرشتوں کی نورانی جماعت موجود ہے اور آپ کے کاندھے پر ہمہ وقت موجود رہا کرتی ہے۔ لیکن ہماری یہ گناہگار آنکھیں انہیں دیکھ نہیں پاتی ہیں۔ وجہ جانتے ہیں آپ کہ اگر ایک مرتبہ ان کا دیدار ہو جائے آپ کو تو آپ سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ پھر آپ حسینی کردار پر عمل کرتے نظر آئیں گے، پھر کبھی زندگی میں گناہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ یہی تقاضا ہے نا، ہم دیکھتے نہیں، مانا ہے، لیکن صحیح معنی میں اگر ہم دیکھ لیں تو ہم اسی دن سے توبہ کر لیں۔ اب آئیے میں اپنی بات پر آتا ہوں۔ آپ کے یہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے اور ظہر کے وقت آپ اس کی تدفین کر کے آتے ہیں۔ تدفین کرنے کے بعد مغرب کا وقت آ جاتا ہے۔ اب آپ کے دروازے پہ آپ کا مرحوم جو ہے وہ حاضر ہو جاتا ہے۔ اب آپ مجھے انصاف کر کے بتائیے گا، کیا آپ اس کا استقبال کریں گے؟ آپ کا ریلیٹیو، آپ کا چہیتا جو اب تک آپ کے بیچ میں موجود تھا، اب وہ جا چکا دنیا سے، اب مغرب کے وقت وہ آ کر اسی حالت میں آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے،
تب آپ جو ہے اس سے عقیدت کا اظہار نہیں کرتے ہیں، آپ کے گھر میں خوف و ہراس کا عالم پیدا ہو جاتا ہے، اور آپ جو ہے اپنے کمرے میں کونا لے لیتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں کہ اس کو تو ہم نے اپنے ہاتھ سے جو ہے دفن کیا تھا، یہ شخص جو ہے واپس کیسے آیا، لہذا یہ کوئی دھوکہ ہو سکتا ہے، یہ جو ہے کوئی اور شے ہو سکتی ہے۔ یقیناً وہ شے چاہے کتنی متبرک ہو، کتنی مبارک ہو، کتنی مقدس ہو، آپ اسے ایکسپٹ کرنے کے لیے جو ہے تیار نہیں ہوں گے۔ آپ یہی کہیں گے کہ یہ جو ہے آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہ کوئی اور چیز ہے۔ تو اب یہاں سے سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ اگر ہماری گناہگار آنکھیں اس قابل ہوتی کہ حضرت امام حسین کے جلووں کو ہم جو ہے دیکھ پاتے، برداشت کر پاتے، تو اللہ تعالیٰ ضرور امام حسین کے جلووں کو جو ہے آشکار جو ہے ہمارے سامنے اجاگر کر دیتا۔ یقیناً ہم جو ہے آپ کے جلووں سے مستفید ہوتے نظر آتے، لیکن ہماری آنکھیں اس لائق نہیں کہ امام حسین کے جلووں سے مستفیض ہو پائیں۔ تو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ انسانی سوچ کے مطابق عطا کیا گیا ہے، انسانی سمجھ کے مطابق اللہ نے اسے اتارا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم جو ہے قرآن کو نعوذ باللہ من ذالک کسی اور معنی میں سمجھتے کہ میاں وہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں الحمدللہ وہ آپ کی رہنمائی کرتی نظر آتی ہے۔ اب دوسرے پہلو کی طرف آتے ہیں کہ حسین زندہ ہیں، اور زندہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ کل بھی تھے، آج بھی ہیں، کل بھی ہوں گے۔ اور بات تو یہ ہے کہ حسین صرف اپنے لوگوں میں زندہ نہیں، جو حسین کے قائل نہیں ان کے بیچ میں زندہ۔ دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں میرے حسین زندہ نہ ہو، ہر جگہ ہر خطے میں حسین زندہ نظر آتے ہیں۔ یہ تو حسین کی مقبولیت کی دلیل ہے۔ اب آئیے اصلاح کے پہلو سے ذرا سمجھ لیا جائے، کیا ہم زندہ ہیں؟ آج کی تقریر کا، آج کی گفتگو کا حاصل میں عرض کر رہا ہوں، کیا ہم زندہ ہیں؟ یہ فیصلہ خود سے کیا جائے، اور ان علماء کی رہنمائی حاصل کرتے ہوئے جب آپ ان سے سماعت کریں گے کہ حسین تو زندہ ہیں، ہم زندہ نہیں ہیں، کس معنی میں زندہ نہیں ہے، تو آواز آئے گی حسینی کردار جو تھا کربلا کی سرزمین پر، امام حسین نے جو اپنی شہادت دے کر اسلام کو جلا بخشی ہے، وہ جو ہے وہ کردار، وہ کریکٹر ہمارے اندر موجود نہیں ہے، وہ صبر ہمارے اندر پایا نہیں جاتا، وہ زہد و تقوی پایا نہیں جاتا۔ ارے میاں یہ تو بڑی بات ہے، اس کا عکس بھی پایا نہیں جاتا۔ آج یہی وجہ ہے حسینی کردار جو ہمارے بیچ نہیں ہے، حسین کا نام ضرور لیا جاتا ہے، ان کے نام پر قربان ہونے کا جذبہ ضرور موجود ہے، لیکن اگر اپنے گریباں کو ٹٹول کے دیکھا جائے تو آواز یہی آئے گی، اگر ہمارے بیچ کچھ زندہ نہیں ہے تو حسینی کردار زندہ نہیں ہے۔ تو آج ضرورت ہے اس چیز کی، اور ہمیشہ رہے گی جب تک آپ نے حسینی کردار کو زندہ رکھا ہے، آپ دنیا پر حکمرانی کرتے نظر آئے ہیں۔ ہر جگہ آپ کی بات تسلیم کی گئی ہے، ہر جگہ آپ کی آواز پر لبیک کہا گیا۔ جب سے ہم نے حسینی کردار کو مارا ہے، بڑی معذرت سے عرض کر رہا ہوں، ہم ہر جگہ ذلیل و خوار ہوتے نظر آئے۔ تو ضرورت ہے اس چیز کی، صرف ہمارے دعوے جو ہیں وہ دعوے نہ رہ جائیں، دعوے کھوکھلے نہ ہوں، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمارے دعوے میں پائیداری نظر آنی چاہیے۔ آخری عرض یہ ہے، بڑی توجہ سے سماعت کیجئے گا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس ظاہری زندگی سے وصال فرما لیتے ہیں۔ آپ کا ارشاد گرامی کہ میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔
ایک جس کی تلاوت ابھی آپ نے حضرت مولانا علاء الدین صاحب کی زبانی سماعت کری، اللہ کا مقدس قانون، اللہ کی مقدس کتاب، ٹھیک، اور دوسرے اپنے اہل بیت اطہار. یہ دو چیزیں ہیں نا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو چیزیں پوری امت کو عطا فرمائی. ہر کسی کو جانا ہے، نبی بھی اس پروسیس کا حصہ تھے، ٹھیک، آئے اور تشریف لے گئے ان ظاہری آنکھوں سے اوجھل. نبی بھی زندہ، نبی کے ماننے والے بھی زندہ. یہ نعرے آپ لوگ سنتے ہیں اور اس پر ہمارا یقین ہے اور اسی کی بنیاد پر ہمارا بیڑا پار ہونا ہے انشاءاللہ. ٹھیک، آگے چلیے. میری جو عرض یہ ہے آپ سے کہ کیوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں چیزوں کو، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ ان دونوں کو آپس میں اگر ہم جوڑتے ہیں تو کلیئر ہو جاتا ہے معاملہ. یہ توجہ سے سنیے گا بس. اس سے رہنمائی حاصل ہوتی ہے قرآن مقدس سے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے دیکھا اپنے ماتھے کی آنکھوں سے، اس مبارک جماعت کا نام صحابہ کرام. ہم تک جو آج علم پہنچا مہرولی میں، یہ جو مقدس بزرگ آرام فرما ہیں، ان کی کتابیں پڑھ کر ہم جو آج عالم بنتے ہیں، ٹھیک، یہ تمام کا تمام جو فیضان ہے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ سے چلا آ رہا ہے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. ٹھیک ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی اور قرآن میں اس کا بیان ثبوت موجود ہے. یعنی یہ وہ مبارک جماعت ہے جس کے بارے میں کہا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی ان سے اللہ راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو ایسی مقدس جماعت کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اے لوگو، اور یہ پیغام قیامت تک کے لیے ہے، تم میری مقدس صحابہ کی جماعت میں سے جس کی پیروی کرو گے، جس کے دامن کو تھام لو گے، یقیناً تم جنتی کہلاؤ گے. اب تو تڑپ کے کہہ دیجئے. میں نے کہا نا، جہاں آپ کا دل مچلے وہاں آپ کا رسپانس آنا چاہیے. ہمارا مزاج کیا بن گیا ہے، جب تک مولانا صاحب ایک سانس میں 50 لفظ، بڑی معذرت کے ساتھ حضرت عرض کر رہا ہوں، 50 لفظ ایک مالا میں جب تک ایک ساتھ نہ کہہ کے رکے، ہم سبحان اللہ کہنے والے، اب چاہے وہ سر سے اوپر جائے یا کچھ بھی ہو، مطلب یہ مزاج بن گیا ہے. اسے بدلنے کی ضرورت ہے. آج گفتگو سنجیدگی کے ساتھ سننے سنانے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے مزاج کو تھوڑا بدلنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا؟ وہ 1,00,000 2,00,000 کے مجمع میں سمجھ میں آتا ہے، 1,00,000 2,00,000 کے مجمع میں سمجھ میں آتا ہے. اس میں سمجھ میں کیسے آتا ہے وہ میں نے عرض کر دیا. تو تھوڑا آپ کو کہہ دیجئے. اس سے یہ احساس رہتا ہے کہ آپ کی توجہ ہم سنجیدہ لوگوں کی طرف بھی ہے. سمجھے آپ بات؟ اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو حسن عمل کی توفیق بخشے، آپ کے طفیل ہمیں بھی. میں عرض کر رہا تھا، یعنی ایک پوائنٹ قرآن سے جو اشارہ ملا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنی کنفرمیشن کی مہر لگا دی کہ مقدس جماعت صحابہ کرام کی. دوسری بات، دوسری جگہ ارشاد فرمایا میرے اہل بیت وہ کشتی نوح کی مثل ہے. تڑپ کے کہہ دیجئے، وہ کشتی نوح کی مثل ہیں. اب کشتی نوح تو آپ جانتے ہیں نا، اور ہمارے بزرگ ہم خوب جانتے ہیں، ان کو تو مشق ہو گیا ہے نا، ازبر ہو گیا ہے یہ واقعہ. تو نوح علیہ السلام جو نئے لوگ ہیں، میں عرض اس لیے کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے بات، جو نئے لوگ ہیں وہ توجہ سے سنیں. حضرت نوح علیہ السلام کی وہ ذات مبارکہ ہے کہ اللہ نے آپ کے طفیل پوری کائنات کے جوڑوں کو جلا بخشی ہے. بھائی کشتی نوح میں پوری دنیا ختم ہو گئی تھی نا، یہ آپ جانتے ہیں نا، بڑا مشہور واقعہ ہے. ٹھیک، میں واقعے میں نہیں جاؤں گا. یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی مثل جو ہے اپنے اہل بیت کو فرمایا، تو اس کو سمجھ لیجئے.
جو کشتی نوح میں اس وقت سوار ہوئے تھے انہی کو بقا حاصل ہوئی، اور جو سوار ہونے سے رہ گئے تھے، چاہے اپنے تھے بیگانے تھے، وہ فنا ہوتے نظر آئے۔ یہی اصل ہے نا۔ اب آگے چلیے، تو میں آج اس فلسفے پر ہلکی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں، باقی ہمارے معزز جو ہے کرم فرما علماء کرام اس موضوع کو جو ہے کمپلیٹ کریں گے۔ میں اپنی ناقص جو ہے عقل اور تجربے اور علم کی بنیاد پر آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ میری جو سمجھ میں آیا کہ ایک طرف تو صحابہ کرام کو کیا فرمایا کہ وہ مقدس جماعت ہے، چمکتے ستارے کی مانند ہے، جس کی پیروی کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ دوسری طرف ارشاد گرامی ہے کہ کشتی نوح کی مثل ہے میرے اہل بیت۔ ٹھیک، اب سمجھنے کے لیے جب حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے روحانی فیض سے ہماری عقلیں کھلتی ہیں، ٹھیک، ہمارے اساتذہ کرام کی کرم فرمائی کی بنیاد پر، ان علماء کرام کی محبتوں کی بنیاد پر، تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے نبی رحمت نے جو ارشاد فرمایا، جس طرح سے کشتی نوح میں سوار ہو کر زندگی کو بچایا جا سکتا ہے، اس لیے اگر انسانیت کو بچانا ہے تو کشتی نوح میں سوار ہو کر حسینی نعرہ لگانا ہوگا، جس کی بنیاد پر ہم انشاءاللہ کامیابی کی منزل سے ہمکنار ہوتے نظر آئیں گے۔